امریکہ سے تعلقات، پاکستان کی پالیسی کا محور کیا بدل رہا ہے؟ گزشتہ ہفتے امریکہ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا۔ وفد میں افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن، امریکی خصوصی نمائندہ برائے پاکستان و افغانستان رچرڈ اولسن اور امریکی قومی سلامتی کونسل کے مشیر اور ڈائریکٹر برائے جنوبی ایشیا امور پیٹر لیبے شامل تھے۔ دوسری طرف امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ نے پاکستان کے لیے $80 کروڑ کی امداد کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کر کے منظوری دی۔ یقیناً نئی بات نہیں کہ گاجر اور چھڑی کی پالیسی امریکہ کا پاکستان کو ڈیل کرنے کا پرانا طریقہ ہے، مگر خطے میں بدلتی امریکی پالیسی کے تناظر میں پاکستان اب امریکہ سے تعلقات کو ازسر نو جائزہ لینے کا رجحان رکھتا ہے۔ اس کی وجہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر چھائی تلخیاں ہیں۔ راولپنڈی GHQ میں اعلیٰ سطحی امریکی وفد سے ملاقات کے دوران امریکی آرمی چیف جنرل رحیل شریف نے بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغان خفیہ ایجنسی DNS کو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا تھا اور امریکہ کو واضح پیغام دیا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف مزید کوئی ایسا اقدام دونوں ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کی خواہش ختم کرنے کے مترادف ہوگا۔ تاہم اس ملاقات کے 2 دن بعد ہی پاک افغان تورخم سرحدی پوائنٹ پر گیٹ کی تنصیب کے تنازع کے حوالے سے افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کے خلاف بلا اشتعال جارحیت کی، جس میں ایک پاکستانی فوجی میجر شہید اور متعدد اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ پاکستان نے افغانستان کی ان سرحدی تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستانی فورسز کے خلاف تسلسل سے جارحیت ہو رہی تھی، تو تورخم پر جاری کشیدگی بھی ختم ہو سکی۔ پاکستان کی اس کے ہمسایوں بھارت اور افغانستان کے ساتھ واشنگٹن سے تعلقات میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی جنوبی ایشیا میں چین کے خلاف اپنی بالادستی کے حصول کے لیے طویل مدتی پالیسی ہے اور ماضی میں بھی اسی امریکی پالیسی سے پاکستان اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں تلخیوں کے کئی باب رقم ہوتے رہے۔ بدلتے حالات میں امریکہ کی بھارت کو طویل مدتی دفاعی اور تجاوزاتی شراکت داری کی حیثیت دینے کے باعث تلخیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف بھارت کی اقتصادی اور دفاعی مدد کابل حکومت کے اسلام آباد کو چیلنج کرنے کے رویے کی خوفزدہ افزائی کا باعث بن رہی ہے۔ امریکہ اور بھارت اتحاد نے پاکستان اور چین کو تعلقات میں وسعت دینے پر راغب کیا ہے۔ بھارت نے چین کے پاکستان میں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر $46 ارب کی سرمایہ کاری کی کھل کر مخالفت کی، جو چین کے مغربی علاقوں کو پاکستان کے گوادر پورٹ سے ملانے کے لیے قائم کیا جا رہا ہے۔ بھارت اس کی وجہ سی پیک منصوبے میں کشمیر کو شامل کرنے سے بظاہر ناراضی کا اظہار کر رہا ہے، مگر حقیقتاً بھارت پاکستان کی اقتصادی ترقی سے خوفزدہ ہے۔ عوامی سطح پر امریکہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے پر خاموش دکھائی دیتا ہے اور کھل کر مخالفت نہیں کر رہا، البتہ اس منصوبے پر تحفظات ضرور رکھتا ہے۔ امریکی انتظامیہ کو پالیسیاں تجویز کرنے والے تھنک ٹینک پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے میں ریل، سڑک اور پائپ لائن کو امریکی تجرباتی ترجیحات کے منافی قرار دیتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تلخی کو حالیہ ہفتوں میں رونما ہونے والے واقعات نے مزید بڑھاوا دیا۔ 21 مئی کو پینٹاگون نے نہ صرف افغان طالبان کے سیاسی رہنما ملا اختر منصور کو پاکستان کی دفاعی ریڈ لائن کو عبور کرتے ہوئے ڈرون حملے سے نشانہ بنایا، بلکہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی تھی کہ اس سے پاکستان کی طالبان کو امن مذاکرات کے لیے راضی کرنے کی کوششوں کو بھی دھچکا لگا۔ یہ بھی واضح رہے کہ ماضی میں امریکہ یہ الزام عائد کرتا رہا کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں افغان طالبان کی کوئٹہ شورا وجود رکھتی ہے، تاہم امریکہ نے اپنے دعووں کے باوجود بلوچستان میں طالبان قیادت پر پاکستان کے اندر آ کر کسی ڈرون حملے سے گریز کیا۔ البتہ ملا اختر منصور کو اس وقت بلوچستان کے علاقہ نوشکی میں 21 مئی کو اسلام آباد کو پیشگی اعتماد میں لیے بغیر ڈرون حملے کا نشانہ بنایا، جب وہ ایران سے افغانستان جانے کے لیے پاکستان کی حدود میں مساوات کر رہا تھا۔ دوسرا اہم واقعہ بھارتی وزیر اعظم کا دورہ واشنگٹن تھا، جس میں بھارت امریکہ فوجی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے معاہدے ہوئے۔ بھارت نے پینٹاگون کو اپنی دفاعی تنصیبات
کو فوجی سامان کی ترسیل اور دفاعی سامان کی مرمت کی سہولت فراہم کر دی، جبکہ امریکہ نے بھارت کو اپنے انتہائی جدید اسلحہ تک رسائی فراہم کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں اپنا بڑا دفاعی شراکت دار بنانے کا اعلان کر دیا۔ امریکی سیکرٹری دفاع کارٹر نے قرار دیا کہ امریکہ ان حالیہ معاہدوں سے بھی آگے بھارت کے ساتھ ایک مکمل عالمی ایجنڈا رکھتا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ واشنگٹن میں، جہاں امریکہ نے جنوبی ایشیا میں بھارت کو اپنے عالمی ایجنڈے پر شراکت دار قرار دیا ہے، وہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو خصوصی حیثیت سے بھی دستبردار کر دیا۔ 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے پاکستان کو نان نیٹو الائی کا درجہ دیا گیا تھا، مگر افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد کے آپریشن ختم ہوتے ہی ماضی کے برعکس رویہ اختیار کر رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں اپنے نئے اتحادی بھارت کے مطالبے پر پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دفاعی اعانت سے بھی جہاں دستبردار اور امداد کو بھی مشروط کیا گیا ہے، وہاں بھارت کو جدید F-16 طیاروں سے مسلح کرنے کا عندیہ دے دیا۔ یہ امریکی اقدام اس وقت ہو رہے ہیں جب پاکستان کی عسکری قیادت سرد جنگ دور میں سوویت یونین اور کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے امریکی CIA اور ISI کے اشتراک سے خطے میں پھیلائی انتہا پسند مذہبی بارودی سرنگوں کو تلاش کر کے تلف کرنے کا آپریشن ضرب عضب جاری رکھے ہوئے ہے اور پاک افغان سرحد کی نگرانی کو منظم کرنے میں مصروف ہے، تاکہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے، مگر واشنگٹن اور کابل انتظامیہ تحریک طالبان کے افغانستان میں پناہ لیے عناصر کو تحفظ دے رہے ہیں۔ پاکستان کی امداد کو مشروط کرنے کے لیے امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے اقدامات پر اوباما انتظامیہ از خود ناخوش ہونے کا تاثر دے رہی ہے، تاہم اس میں پاکستان کی سیاسی و عسکری اشرافیہ بھی بہت حد تک ذمہ دار قرار پاتی ہے، جس نے امریکی نظام میں سیاسی اور دفاعی اداروں کی سوچ پر غالب آتی بھارتی سوچ، جو یقیناً ایک بہتر بھارتی سفارتکاری کا نتیجہ تھی، کو نظر انداز کیے رکھا۔ گزشتہ کئی برسوں سے واشنگٹن میں سفارتی محاذ کو نظر انداز کیے رکھا، حتیٰ کہ پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی مؤثر لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنے سے بھی گریزہ رہے، جبکہ پاکستان کے سفارتکاروں نے ناقص کارکردگی دکھائی اور امریکی نظام کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکی عہدیداروں کے وعدوں پر انحصار کیے رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اوباما انتظامیہ کے عہدیدار اپنے پارلیمانی اداروں کی سوچ اور ترجیحات کے سامنے خود کو بے بس بتا رہے ہیں، گو کہ اوباما انتظامیہ نے پاکستان کو امداد کے لیے ایوان نمائندگان اور سینٹ کی شرائط کا معاملہ سلجھانے کے لیے دونوں امریکی ایوانوں کی ایک مشترکہ کانفرنس کرانے کا لائحہ عمل سامنے پیش کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے یہ تسلیم کیا کہ پاکستان سے امریکہ ایک باڑے کی ریاست کی حیثیت سے سلوک کر رہا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے پاکستان کو قبول کر لیتا ہے اور جب مفاد پورا ہو جاتا ہے تو ترک کر دیتا ہے۔ تاہم پاکستان کی سیاسی و عسکری شرافیہ گزشتہ 50 برسوں سے زائد عرصے سے خود پاکستان کو باڑے کی ریاست بنایا رکھنے کی غلطی کا اعتراف نہیں کرتی۔ خطے میں امریکہ کی پالیسی تبدیلی کے تناظر میں پاکستان نے بھی امریکہ سے تعلقات اور تعاون کا اثر جائزہ لینے کے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سویلین اشرافیہ، جو کہ اپنے بدعنوان کردار کے باعث سیاسی بحران کا شکار اور داخلی و خارجی محاذ پر ناکامی کا شکار ہے اور تیزی سے عوامی مقبولیت سے محروم ہو رہی ہے، ایسے میں داخلی سلامتی اور خارجہ پالیسی پر عسکری قیادت کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے، جس کو عوام کی تائید بھی حاصل ہے۔ امریکہ کے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کے برعکس امریکی اقدامات سے نالا ہے اور واشنگٹن کو خطے میں بھارتی بالادستی کو قبول نہ کرنے کا واضح پیغام دے چکی ہے۔ امریکہ کے مقابلے میں چین، روس اور دنیا کے دیگر طاقتور ممالک سے تعلقات بہتر بنانے اور اتحادی بنانے کا رجحان اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے کہ اب باڑے کی ریاست جیسے کردار پر مشتمل خارجہ پالیسی پاکستان اور عوام کے مفاد میں نہیں، تاہم پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی کا محور بھارت سے منتقل ہوتا دکھائی نہیں دیتا، جب تک کہ بھارت کے پاکستان اور اس کے حلیف ممالک سے تعلقات طے نہیں ہو جاتے۔